إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. معزز حاضرین جمعہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہتھیار اسی وقت کارگر ہوتا ہے جب اس کو چلانے کا سلیقہ آتا ہو. ٹھیک اسی طرح دعا اسی وقت مقبول ہوگی جب ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ آئے گا، جب ہم اپنی دعاؤں میں شریعت نے جو آداب سکھائے ہیں ان آداب کا پاس و لحاظ رکھیں گے. ان آداب میں سے سب سے بنیادی ادب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں. اسی طریقے سے بنیادی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ہمارا دل حاضر ہو، غفلت کی حالت میں ہم دعا نہ کریں. اسی طرح بنیادی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں سے اپنی دعاؤں کو پاک اور صاف رکھیں. اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں. رب العالمین فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سنن ابی داؤد وغیرہ میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دعا مانگتے سنا کہ اللہ مجھے جب جنت میں داخل کرنا تو داخل ہوتے وقت جنت کے داہنی طرف جو سفید محل ہے وہ محل مجھے عطا کرنا. جب باپ نے اپنے بیٹے کی یہ دعا سنا تو باپ نے کہا یا بنیا سل اللہ الجنہ وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. کیا میرے بیٹے اللہ سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکی حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کر جائیں گے. گویا ان کے بیٹے کا یہ دعا مانگنا کہ جنت میں داخل ہوتے وقت جو سفید محل دائیں طرف ہے اے اللہ میں اس محل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض صورتیں شرک تک پہنچ جاتی ہیں اور بعض صورتیں الفاظ کے اندر حد سے تجاوز ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ دینا، جہنم کی زنجیروں سے پناہ دینا، جہنم کی بیڑیوں سے پناہ دینا. تو یہ جو دعا ہے یہ دعا میں حد سے تجاوز کر جانا ہے. دعا میں انسان کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دعا کے مستحب آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی دعا میں اللہ کی تعریف بیان کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا. اس آدمی نے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دیا، نہ اللہ کی حمد بیان کی نہ نبی اکرم پر درود و سلام بھیجا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے جلدی مچائی. دوسرے شخص کو سنا، اس نے اللہ کی حمد و کبریائی بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا،
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو تجب سل تعطا، دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی اور مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اسی طریقے سے دعا کے مستحب آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرنا چاہے تو وضو کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ حنین کے بعد اوتاس کے لشکر کا امیر بنایا۔ عبید ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگی تو انہوں نے مجھے نصیحت کیا، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ میرے لیے مغفرت طلب کر دیں، اللہ سے بخشش طلب کر دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ماجرا بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ تو عبید ابو عامر کو بخش دے۔ اسی طریقے سے دعا کے مستحب آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کرتے وقت انسان قبلے کا رخ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کفار مکہ کی تعداد 1000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد 319 ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری پرستش اس روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی۔ اسی طریقے سے دعا کے مسنون آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبین، رواہ ابو داؤد الترمذی بسند حسن، کہ اللہ تعالیٰ نہایت حیا کرنے والا نہایت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی نامراد واپس کر دے۔ اور جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو قصہ بیان کیا عبید ابو عامر کی مغفرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ حضرت مالک بن یسار السکونی نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون کفکم ولا تسألوه بظهورها، رواہ ابو داؤد بسند حسن، کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اپنے ہتھیلی کے باطنی حصے کی طرف سے مانگو، ظاہری حصے کی طرف سے مت مانگو۔ تو دعا کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ ہم جب ہاتھ اٹھائے تو باطنی حصہ اوپر کی طرف ہو۔ اس سے صرف مستثنا استسقاء کی نماز کے وقت جو استسقاء کے لیے دعا کی جائے گی اس میں ہاتھ الٹا ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ میرا ہاتھ الٹا ہے اسی طریقے سے اللہ جو ہم لوگوں کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس صورتحال کو پلٹ دے۔ بہرحال عام طریقہ یہی ہے کہ انسان کی ہتھیلی کا باطنی حصہ اوپر کی طرف ہو اور ظاہری حصہ نیچے کی طرف ہو۔ صرف استسقاء کی نماز کے وقت جو دعا کی جائے گی اس میں باطنی حصہ اوپر کی طرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ سکھا دے، ہماری تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد۔ معزز حاضرین اجماع، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جامع دعاؤں کو اختیار کرے، ایسی دعا
جو لفظ کے اعتبار سے مختصر ہو، معنی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ جامع ہوں، یعنی وہ چھوٹی سی دعا اپنے اندر بہت سے معانی کو سموئے ہوئے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوا ذلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہماری دعا ایسی ہونی چاہیے جس کے الفاظ مختصر ہوں لیکن اس کے اندر جو معنی ہوں نہایت گہرے اور وسیع ہوں۔ اسی طریقے سے دعا کے مسنون آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی دعا کو 3 بار دہرائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعجبه ان يدعو 3 وان يستغفر 3، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ دعا کریں تو 3 بار کریں اور مغفرت طلب کریں تو 3 بار مغفرت طلب کریں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سال الجنة 3 قالت الجنة ادخله الجنة ومن استجار من النار 3 قالت النار اجره من النار، کہ جو جنت کا سوال کرتا ہے اللہ سے 3 بار تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو جہنم سے 3 بار پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اچھے اچھے بہترین نام ہیں ان ناموں کا حوالہ دے کر کے دعا کرے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان بہترین ناموں کے ذریعے آپ دعا کیجیے۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہ وہ آدمی یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو تنہا اور بے نیاز ہے، جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ جنا گیا، اور جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اللہ کے ان اوصاف کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جن ناموں کے ذریعے کوئی سوال کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اسے دیا جاتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اپنے ان نیک اعمال کا حوالہ دے جس کو اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر انجام دیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے جن کو قرآن نے اولو الالباب قرار دیا ہے، عقل والے لوگ ہیں، کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ عقل مند لوگوں کی دعا کا قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے تو وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کے لیے آواز لگانے والے کی آواز کو سنا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے سیئات کو ختم کر دے، ہماری برائیوں کا خاتمہ کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔
تو ان عقل مند لوگوں نے دعا کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا حوالہ دیا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لمبی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 لوگ جب بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے اور غار کے اوپر ایک چٹان آ گئی جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، تو اب ان کے پاس کوئی شکل نہیں بچی، تو ان تینوں نے اللہ سے دعا کیا اور اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے اس عمل کا حوالہ دیا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اس نیک عمل کو انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے خاطر انجام دیا۔ ایک آدمی نے یہ حوالہ دیا کہ اللہ، میں دن بھر بکری چراتا تھا، شام میں جب لوٹتا تھا تو سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، لیکن جب ایک رات آیا تو میرے والدین سو رہے تھے، میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے دودھ کے لیے بلکتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، میں نے اپنے والدین کو جگایا بھی نہیں، جب کی آنکھ کھلی تب میں نے ان کے سامنے دودھ پیش کیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تیری خوشنودی کی خاطر کیا ہے، تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو چٹان اتنی کھسک گئی تو ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ اے اللہ، مجھے اپنی چچا زاد بہن سے بدکاری کا ارادہ تھا، میں پوری طریقے سے متمکن ہو چکا تھا، 100 دینار کا میں نے اس کے لیے انتظام کیا تھا، مگر میری چچا زاد بہن نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس خاتم کو، اس مہر کو بغیر اس کے حق کے مت کھولو۔ اے اللہ، تیری رضا کی خاطر میں نے یہ کام چھوڑ دیا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے میری رضا کی خاطر یہ بدکاری چھوڑی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو راوی کا بیان ہے کہ وہ چٹان تھوڑا اور کھسک گئی۔ تیسرے نے دعا کی کہ اللہ، ہم نے ایک مزدور کو چند سا چاول کے بدلے مزدوری پر رکھا تھا، لیکن اس مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لی، ہم نے اس کی جو مزدوری تھی اس کے ذریعے کھیتی کیا، یہاں تک کہ اس کی یہ مزدوری بڑھ کر گائے اور چرواہے کی شکل میں میرے پاس موجود تھی۔ جب وہ دوبارہ اپنی مزدوری کا مطالبہ کرنے آیا تو میں نے کہا کہ یہ ساری گائے اس کے چرواہوں کے ساتھ لے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، یہ سب تمہاری مزدوری میں اضافہ ہوا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، یہ سب تیرا ہے، لے جاؤ۔ اگر ہم نے یہ کام تیری رضا کے خاطر کیا اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو چٹان کو مکمل طور پر کھسک گئی اور یہ تینوں غار سے نکل گئے۔ تو اگر ہم نے کوئی نیک کام اللہ کی رضا کے خاطر کیا ہے تو دعا سے پہلے ہم اس نیک عمل کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے مسنون آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی زور زور سے دعا نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے مانگے۔ رب العالمین فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ کہتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اپنی نماز کو یا اپنی دعا کو بہت زیادہ بلند آواز سے مت مانگو اور نہ بہت آہستہ ہی مانگو، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے آ رہے تھے تو صحابہ کرام جب کسی اونچائی پر چڑھے تو سب نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بہت بلند آواز سے پکارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، کہ لوگوں اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، تم کسی بہرے سے دعا نہیں کر رہے ہو، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس اللہ کو پکار رہے ہو جو ہر ایک کی باتوں کو سننے والا ہے اور ہر ایک سے قریب ہے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں۔ بعض آداب کی حیثیت بنیادی حیثیت ہے، یعنی اگر ہماری دعائیں ان سے خالی نہیں تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی۔
और बाद आदाब की हैसियत मुस्तहब की है, वो मसनून आदाब हैं, जैसे वजू करना, इस्तक़बाल क़िबला करना वगैरह वगैरह। इन आदाब को अगर हम नहीं भी करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होगी। लेकिन बेहतर यह है कि हम अपनी दुआओं में जहाँ तक मुमकिन हो मसनून और मुस्तहब आदाब की भी रियायत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रज़ अनिल खुलफाए राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि सहाबति अजमईन व अन्ना मअहुम बिजूदिक व करमिक या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इजअल कैद अअदाइद्दीन फी नुहूरिहिम। अल्लाहुम्मा इजअल कैदहुम फी नुहूरिहिम वज़लज़िल अर्द मिन तहति अक़दामिहिम या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व फ़ुक्क असराना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व फ़ुक्क असराना व आफ़ि मुब्तलाना वाग़फ़िर लिमौताना या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।